سورۃ الشعراء، اس میں 287 227 آیات ہیں، اور یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 26واں نمبر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 47واں نمبر ہے، اور 11 رکوع ہیں اس میں ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم دیا، اور بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر کیا کہ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت جو کی اس نے، اس کا احسان جتلانے کا ذکر ہوا۔ فرعون کو جب دعوت توحید دی تو اس نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ رب العالمین کون ہے؟ وہ آسمانوں کا مالک ہے، وہ زمین کا مالک ہے، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، وہ تمہارا مالک ہے، تمہارے آبا و اجداد کا مالک ہے۔ اور اس مقام پر پھر ایک بار جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر عصا اور اژدہا بننا اور اس کے غالب آنے کا ذکر ہے۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالے جانے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹنے، سولی چڑھانے کی دھمکیوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات کا بیان کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے گئے اور سمندر سامنے تھا، پیچھے فرعون، اس کے پیروکاروں کا تعاقب۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کی ضرب لگائی، سمندر پھٹ گیا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، درمیان میں سے راستہ نکل گیا۔ بنی اسرائیل راستے بناتے ہوئے سلامتی کے ساتھ سمندر پار کر چلے گئے، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ آیت نمبر 69 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی نعمتوں کا اعتراف کرتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما، اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ، بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، جو میرا ذکر خیر ہے وہ سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا، اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ آیت نمبر 105 سے دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کہ نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے، وہ رسول امین تھے۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرمائی، اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب گئے۔ طوفان نوح جو آیا اس کا یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، ہم یہاں خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 124 میں بیان کیا گیا کہ اذ قال لهم اخوهم هود لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی، چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی تھی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر رکھی تھی۔ پھر بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ 141 آیات مبارکہ ہے، اس میں دوبارہ یوں فرمایا کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمینین۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر، ان پر
یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تم پر فراوانی فرما رکھی تھی، میٹھے چشموں، باغات اور زرخیز زمین کی کثرت تھی، پہاڑوں کو تراش کر تمہیں مکانات بنانے کا جو طریقہ اللہ نے دیا تھا، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ یعنی وہ اونٹنی جسے اللہ نے معجزے کے طور پر چٹان سے پیدا کیا، اس کی بے حرمتی کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے عوض میں ساری کی ساری قوم پر عذاب نازل فرما دیا۔ ایک اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی، اس کی بے حرمتی کرنے کی پیداش میں ساری قوم غرق ہو گئی۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے نبی کی گستاخی کرتے رہیں لوگ اور ہم چپ رہیں گے تو ہم عذاب سے بچ جائیں گے؟ ہاں نہیں، عذاب سے نہیں بچ سکو گے اگر تم اس برائی کو برائی نہیں کہو گے تو۔ اس لیے بچ جاؤ۔ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گستاخ رسول کو نیست و نابود کر دو، ایک ہی طریقہ ہے۔ گستاخ رسول سے تعلق توڑ دو، ایک ہی طریقہ ہے۔ گستاخ رسول سے اپنا ناطہ توڑ دو، چاہے کہ وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک تم یہ نہیں کرو گے تو تب تک عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ آیت نمبر 160 میں کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اس آیت مبارکہ سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر، ان کی قوم کی بدعمالیوں کا ذکر کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے ہم اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی ہم خیال تھی۔ بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ پھر آگے چل کے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ ان لوگوں نے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اصحاب الایکہ ہیں اور یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ان کی اس سرکشی کا عالم یہ تھا کہ جب نبی نے کہتے تھے کہ جب نبی نے دعوت فکر دیتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تو نبی سے آگے یوں کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں نا تو آسمان ہم پر کیوں نہیں اتارتے، اگر سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا، اگر سچے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا۔ پھر اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور وہ دردناک عذاب تھا، وہ تباہ اور برباد ہو گئے اور ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ آیت نمبر 192 سے بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ کہا کہ یہ واضح عربی زبان میں جبریل امی آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک پر لے کر نازل ہوا، یعنی یہ قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ کے قلب پر نازل ہوا۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹ گیا، آج وہ سب کی سب اخلاقی خرابیاں اس امت میں جمع ہو چکی ہیں۔ ہاں دیکھ لیں، ناپ تول میں کمی وہاں بھی تھی، یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، ملاوٹ وہاں بھی تھی، یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، دودھ میں ملاوٹ، پانی میں، اس میں مرچوں میں ملاوٹ، ہلدی میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ نہیں کر رہا؟ ملاوٹ ہو رہی ہے۔ ترازو کو دیکھ لیں کہ ترازو کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جس طرف اجناس ڈالنی ہوتی ہے، مثلا چاول ہے، چینی ہے، آٹا ہے، یہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں، وہاں اور پتھر ڈال کے اس کو وزنی کر دیا گیا ہوتا ہے کہ تاکہ یہ اس کی طرف
کم چیزیں جائیں، یہ چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں، نافرمانیاں آج بھی پائی جاتی ہیں، بے نمازی آج بھی لوگ موجود ہیں۔ کہا یہ سب کی سب جو اخلاقی خرابیاں اس امت میں جمع ہو چکی ہیں، بس صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا، نام و نشان ان کے نہیں مٹیں گے، ورنہ اخلاقی زوال تو انتہا کو پہنچ چکا ہے، انتہا کو پہنچ چکا ہے، بد اخلاقی ہمارے درمیان موجود۔ یوں سمجھ لیں کہ حضور کی جو سنت ہے اس پر عمل ہم نہیں کرتے، بھائی بھائی کو کھا رہا ہے، بھائی بہن کو کھا رہا ہے، ماں باپ کا ادب ہمارے ہاں نہیں ہے، بزرگوں کا ادب ہمارے ہاں نہیں ہے، اخلاقی پستی ہی پستی ہے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آیت نمبر 218 سے بیان ہوتا ہے کہ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین۔ یہاں سے بیان کیا گیا کہ اے رسول مکرم، اللہ تعالیٰ عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 27واں نمبر ہے اس کا 27، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 48 ہے، اس میں 93 آیات ہیں اور 7 رکوعات ہیں۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان، اور پھر آگے چل کے آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، انہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر خدمت رہے۔ پھر ایک اس واقعے کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کا گزر چیونٹیوں کی وادی پر ہوا، تو چیونٹیوں کی ملکہ نے اپنی رعیات سے کہا اپنے بھلو میں گھس جاؤ، کیوں کہ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام نے چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، اور یہ سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو بے پایاں نعمتیں فرمائی ہیں، مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور مجھے اپنے پسندیدہ نیک اعمال پر قائم اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ پھر یہاں پر ہدہد کا ذکر ہے، یہاں پر دیکھیں نا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ یہاں پر ہدہد کا ذکر کہ ہدہد پرندہ جو ان کے لشکر کی رہنمائی کے لیے آگے چلتا تھا کافی دیر غائب رہا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے، تو آپ غصے میں آ گئے اور کہا کہ اب آئے وہ تو میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ پھر اچانک ہدہد آ گیا اور اس نے یمن کی ملکہ سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر لے کر آیا، اور ان کا ایک بڑا تخت ہے، یہ لوگ سورج پرست ہیں اور انہیں ہر طرح کی نعمت میسر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ایک خط بھیجا جس کا عنوان یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ سرکشی چھوڑ دو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلی آؤ۔ ملکہ سبا نے قوم سے مشورہ کیا، قوم کو اپنی طاقت پر ناز تھا، ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو محض ایک دنیا دار بادشاہ سمجھتے ہوئے آپ کے پاس تحفے طائف بھیجے۔ اچھا، اس کا یہ ہوا تھا کہ ہدہد وہ لیٹر لے کر گیا، اور ملکہ سبا اپنے تخت اپنے اس حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، اپنے گدے پہ لیٹی ہوئی تھی، تو جیسی لیٹی تھی تو اوپر جہاں بیڈ ہے اس کے اوپر ہدہد بیٹھا ہوا، اس نے وہ لیٹر اوپر سے گرایا تو اس کے سینے پہ آ کے گرا۔ اس سے اس کو اور دہشت ہوئی کہ اتنے حارسین، اتنے گارڈ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ پرندہ یہاں کیسے آ گیا؟ تو وہ ایک قسم کی وحشت میں تو پہلے ہی آ چکی تھی۔ پھر اس نے ایک دنیا دار
بادشاہ سمجھتے ہوئے تحفے طائف جو ہے وہ بھیج دیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مال دے رکھا ہے نا، وہ تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے، اور ہدہد سے کہا کہ یہ خط پہنچاؤ، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنے جو سپر انداز ہونے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے چل پڑی۔ اس دوران سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کی اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس کون لائے گا؟ ایک بہت بڑے جن نے اس تخت کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یہ کہا کہ میں حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ آپ نے کہا یہ بہت دیر ہو جائے گی۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہیں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو کتاب تھی، ان پر جو کتاب الہی اتری ہوئی تھی، اس کتاب الہی کے عالم صحابی تھے۔ ان کا نام مفسرین نے آصف بن برخیہ لکھا ہے، اور یہ اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ آپ آنکھ جو ہے وہ پلک جو ہے وہ جھپکنے ہی لگیں گے تو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی تو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت سامنے سیدھی طرف موجود تھا۔ اسی وجہ سے کہا کہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم قال نکر لها عرشها ننظر تهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ پھر کیا ہوتا ہے، جیسا تخت کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل بندے کا کہنا جو تھا، اسی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے کا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کی منزلہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے اس فضل پر اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ رب کے فضل پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ مفسرین نے اس مقام پر لکھا کہ اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہے کہ جو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے ولی جو ہیں حضرت آصف بن برخیہ، ان کی طاقت یہ ہے کہ آنکھ جھپکی، اس کے جھپکنے سے پہلے ہی وہ منو من کا جو تخت ہے، اور کئی میل دور سے اور کئی کفل کے اندر، تالوں کے اندر، حارسین کی حراست میں وہ وہاں پر تھا، وہاں سے ایک ہی لمحے کے اندر اٹھا کر لا کر آپ کے سامنے اس کو رکھ بھی دیا۔ کہا یہ اس ولی کا عالم ہے، اور پھر نبی کا عالم کیا، نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی، ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر پانی کا جو ایک قسم کا فرش بنایا انہوں نے، اور بلوری قسم کا یہ فرش تھا۔ ملکہ سبا جیسے آ گئی، آپ کے قریب پہنچی، تو ملکہ سبا نے جب وہ فرش دیکھا، نیچے نہر جاری ہے، اب اس نے سوچا کہ پانی ہے، تو اس نے اپنے جو آنچل ہے، جو کپڑے ہیں، اس کو تھوڑا سا اوپر کیا، قدم رکھا، اور پانی گمان کرتے ہوئے اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چکنا بلوری ہے۔ اس موقع پر ملکہ سبا نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی اس کے بعد پھر آیت مبارکہ 47، یہ قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے بدشگونی لینے کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدشگونی نحوست اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ تم ہی میں نحوست اور نامکاری ہے، نامرادی ہے، تم فتنہ پرور لوگ ہو، تم فتنے میں مبتلا لوگ ہو۔ جو فتنے میں مبتلا ہے
یہ راندہ درگاہ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے، یہ دوبارہ آیا ہے۔ یہاں پر 19واں پارہ ختم ہوا تو 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفہامی انداز میں اپنی جلالت اور قدرت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش برسا کر بارونق باغات کس نے اگائے، زمین کو کس نے مقام قرار بنایا، اس کے بیچ دریا کس نے جاری کیے، اور لنگر کی صورت میں مضبوط پہاڑ کس نے دیے، مبتلائے مصیبت کی فریاد کو کون سنتا ہے، اس کے دکھوں کا مدار کون کرتا ہے، خشکی اور سمندر کی ذمتوں میں راہ کون دکھاتا ہے، بارش کی نوید بنا کر ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، ابتدان مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے اور دوبارہ کون زندہ کرے گا، زمین اور آسمان کی مخلوق کو روزی کون دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے سوالات اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین انسان کی عقل سلیم سے سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ معبود برحق کے سوا یہ سب کام کوئی اور کرنے والا ہے؟ اور اس سوال کا قرآن بار بار دہراتا ہے تاکہ عقل کے اندھے جو انسان ہیں ان کا ضمیر جاگ جائے اور وہ حق تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور قدرت کو تسلیم کر لیں۔ اس مقام پر بھی قرآن فرماتا ہے انسان زمین پر چل پھر کر دیکھ، باغی قومیں انجام سے دوچار ہوئی ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی مستور ہے نا، یہ سب لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں نا۔ تو مزید فرمایا کہ آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں، مردوں کو قبروں میں سنانا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ان آیات کا یہ معنی نہیں ہے کہ مردوں، یہ جو ظاہری مردے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ان آیات سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو زندہ ہیں، دانا ہیں، بینا ہیں، دانا بینا ہونے کے باوجود یہ حق کو قبول نہیں کرتے، حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے ان کے اندر، یہ اس استعداد سے محروم لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کو دعوت حق دیتے رہتے تھے۔ سورت کے آخر میں بتایا کہ مجھے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرمانبرداروں میں سے رہوں اور قرآن کی تلاوت کروں، سو جس نے ہدایت قبول کی اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو راہ راست سے بھٹکا تو کہہ دیں کہ میں صرف عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ سورۃ القصص شروع ہوتی ہے، یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 28 نمبر ہے اس کا، ترتیب نزول کے اعتبار سے 49 نمبر، رکوع اس کے 9 ہیں اور آیات اس کی 88 ہیں۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ سورۃ القصص کے شروع میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر، یہاں اس مرحلے کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تدبیر سے فرعون کے دربار میں پہنچے تو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا قانون موجود تھا۔ ایسے ماحول میں آسیہ جو زوجہ فرعون ہے، اس نے فرعون سے کہا اسے قتل نہ کرو، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور انہیں شعور نہیں تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے لیے خفیہ تدبیر بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانیت کی 4 بڑی خواتین میں آسیہ زوجہ فرعون کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی کفالت اور حفاظت کا اہتمام فرمایا، اور قرآن نے بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا نام مفسرین نے یوحانن یا یوحانز بتایا ہے، اور انہیں دریا کے حوالے کیا، یعنی آپ کی والدہ نے دریا کے حوالے کیا، تو ان کا دل بیٹے کی محبت کے غلبے کی وجہ سے نہایت مضطرب اور بے قرار تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی ڈھارس نہ بناتا تو وہ اپنے راز پر قابو نہ پا سکتی اور بتا دیتی میں نے اپنا بیٹا خود ہی ڈال دیا تھا۔ اور پھر یہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ اس کے پیچھے اب ایک آپ کی ہمشیرہ آ گئی، وہ اس صندوقچے کو دیکھتے دیکھتے آئی، پھر اس
گھر میں جس میں یہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا اس صندوق سے تو وہ اس کی بیوی نے جب اٹھا لیا تو اب یہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے، تو یہ اس مجمع میں، لڑکیوں کے مجمع میں، عورتوں کے مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ایک عورت کو میں جانتی ہوں جو بڑی نفیس ہے، اور اس نفیس عورت کا کوئی بھی اگر دودھ، کسی عورت کا کوئی بچہ دودھ نہ پیے تو اس کا دودھ ضرور پی لیتا ہے، تو میں اس کو جانتی ہوں۔ تو پھر فرعون نے اس کی بیوی کے حکم پر فرعون نے گھوڑے سوار بھیجے اور ساتھ ہی ان کو بھی بھیجا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں سے لے کر آئی، اور بتایا نہیں والدہ ہیں، اور جب یہ یہاں پر پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی جیسا ہی والدہ کی خوشبو کو پایا اور آنکھیں کھول لی اور فوراً دودھ پی لیا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، آیت نمبر 11 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں پہنچنے، ان کا سب دودھ پلانے والیوں کی پستانوں کو منہ نہ لگانے کا ذکر، پھر اس بات کا بیان کہ جو میں نے ابھی تذکرہ کیا، جو اجنبی بن کے آپ کی بہن وہاں پر آئی تھی۔ پھر آگے چل کے آیت نمبر 20 سے بتایا کہ شہر کے دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور اس نے کہا فرعون کے لوگوں، آپ کے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں، آپ کا خیر خواہ ہوں میں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آ کر اس نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف روانہ ہوئے، وہاں ان کی پانی کی گھاٹ پر پہنچے اور وہاں پر آپ نے مسلح بچھا دیا، اور وہیں پہ کیونکہ پانی تھا تو کہا کہ چلو میں وضو بھی کروں گا اور اس سے نماز بھی پڑھ لیا کروں گا۔ یہاں مسلح بٹھا کر بیٹھے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں مویشیوں کے لیے پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر دیکھا کہ دو لیڈیز جو ہیں وہ دور کھڑی ہیں اور اس انتظار میں کہ لوگ یہاں سے چلے جائیں جو جانوروں کو روکے رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، تو جب تک یہ سب چرواہے جو مرد ہیں یہاں اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے، ہم اس وقت تک اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ آپ نے ان خواتین کی مدد کی، ان خواتین نے گھر جا کر اپنے والد سے ایک اجنبی نوجوان کا ذکر کیا کہ اس نے ہماری مدد کی ہے، آپ اسے اجرت پر رکھ لیں، کیونکہ وہ بہت شرمیلا بھی ہے، نظر نیچی کرنے والا بھی ہے، وہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے ذریعے بلایا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو آپ کے ساتھ اس شرط پر نکاح کروں گا کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ مہر کی رقم طے ہوئی ہے کہ آپ 8 سال تک میرے پاس کام کریں تو یہ کام آپ کا مہر بن جائے گا، تو آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ تو آپ نے اس بات پر جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ اگر 10 سال پورے کر دیں گے تو یہ تو مزید میٹھے میں میٹھا ہو جائے گا، تو یہ تو آپ کی طرف سے ایک احسان ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اب آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی، اور پھر وہاں پر کیا ہوا کہ آپ نے 8 سال بلکہ 10 سال تک آپ نے وہاں پر ان کی خدمت کی۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جب مقررہ میعاد پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران آگ کی تلاش میں ان کو طور پر جانے مبارک سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذکر بھی آیا۔ وہاں آپ کو نبوت عطا ہوئی، عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا، اور ہارون علیہ السلام کو رسالت کے مشن میں ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مددگار بنایا۔ آیت نمبر 38 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت حق دی تو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ۔ کیوں بناؤ؟ جو ایسا شخص ہوتا ہے نا تو وہ بالکل دماغ سے خالی ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اتنا لمبا اتنی بلند عمارت بناؤ کہ میں اوپر سے جان کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا، اور میرا یقین ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے وہ پیچھے ہم نے بیان کر دیے ہیں، پیچھے جو خلاصہ ہمارا ہوا تھا اس میں بیان کر دیے ہیں۔ چونکہ نبی کے مخالفین کی بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین زیادہ قوی اور سازشی مقتدر تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب فرما دیا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھو حالات خواہ کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی کبھی کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی اسلحوں سے لیس کیوں نہ ہو، فرمایا بالآخر غلبہ جو ہے
اے نبی آپ کا ہے، آپ کے لیے غلبہ ہے، آپ کے لیے غلبہ ہے، ساری عزتیں، ساری رحمتیں، ساری نعمتیں آپ کے لیے بنائی ہیں، تو یہ سب جو ہے نا وہ آپ ہی کے لیے ہے، غلبہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار 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 تکرار کے ساتھ آیا ہے، لیکن ہر مقام پر دوسرے مقام سے الگ انداز میں، الگ زاویے میں، الگ عبرت اور سبق آموزی کی کو واضح کرتا ہے۔ آیت نمبر 57 سے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی وہ فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا، جو امن والا حرم ہے، اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھن نہیں جاتی، بلکہ ان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن خود کہتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا چرچا کرو، میں اس میں اور بڑھوتری کروں گا اور اضافہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، یعنی اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ یعنی ماضی کے خوشحال سرکش قوموں کو دیکھ لو، ان کے کھنڈرات نشانات عبرت ہیں، نشان عبرت آپ کے لیے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ بستیوں والوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک رسول بھیج کر ان پر اتمام حجت قائم نہیں ہو جاتا۔ آیت نمبر 71 سے ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفہامی انداز میں اپنی قدرت اور جلالت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اگر وہ قیامت تک کے لیے مسلسل رات کا سلسلہ جاری رکھے تو تمہارے لیے روشنی لے کر کون آئے گا، اور اگر اسی طرح وہ مسلسل دن کو بنائے رکھے تو تمہارے لیے رات کو سکون کون لے کر آئے گا۔ بس کیا تم سنتے نہیں، تم سوچتے نہیں، تم سمجھتے نہیں؟ تمہیں سمجھنا چاہیے، تمہیں سوچنا چاہیے، تمہیں پرکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 76 سے قارون کا دوبارہ ذکر ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک سرکش شخص تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ وہ طاقتور جماعت تھی جو اس کو چابیوں کو اٹھا نہ پاتی تھی، یعنی اتنی طاقتور جماعت بھی اس کی چابیوں کو نہ اٹھا پاتی تھی۔ کہیں اونٹ جو ہیں اس کی چابیوں کو نہیں اٹھا پاتے تھے۔ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ نے اترانے والوں کو پسند نہیں کیا، یعنی تم آکڑ نہ کرو، تم مغروری نہ دکھاؤ، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس نعمت دولت کے بدلے میں آخرت کی تلاش کرو۔ اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے نا، تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ یہ مال تو میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس کو علم کس نے سکھایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سونار کا کام سیکھتا تھا، سونے کے جو کام ہیں، سونے کے جو زیورات ہیں بنانے کا طریقہ موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا، اس کو سکھایا موسیٰ نے، پڑھایا موسیٰ نے، اور الٹا یہ اس طرح کی بات کرنے لگا، تو اس نے پہلی قوموں میں سے اس سے بھی زیادہ طاقتور اور بڑے بڑے مالداروں کو ہلاک کر دیا ہے، تو کیا بلا ہے، تو وہی ہلاک ہو جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اس کو ڈرایا کہ بھئی اس سے بات نہ کر، تو اس کی سرکشی کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اللہ کے مقابل اس کا کوئی مد مقابل یا مددگار نہیں آیا۔ قرآن نے بتایا کہ اس کے جو کر و فرق تھے نا، اس کے کر و فرق کو دیکھ کر جو لوگ اس جیسا دولت مند ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اس کے انجام بد کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم تو بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت ہے، طاقت ہے، دنیا کی ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے۔ آج بھی جو کرسی کے نشے میں بدمست ہے نا، طاقت کے نشے میں بدمست ہے نا، پیسے کے نشے میں بدمست ہے نا، وہ یہ سمجھ لیں کہ قارون سے بڑھ کر تمہارے پاس خزانے نہیں ہیں، قارون سے بڑھ کر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے۔ وہ قارون جیسا بھی نیست و نابود ہو گیا اس کی سرکشی کی وجہ سے، تو تم کیا چیز ہو؟ تم تو ایک ہوا کے جھونکے میں اڑا دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ اس جیسی دولت کا نہ ہونا ہمارے حق میں اچھا ثابت ہوا،
اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی زمین کے اندر دسا دیے جاتے۔ آیت نمبر 83 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اگلی آیت کا مفہوم ہے کہ ہر ایک اپنے اچھے اور برے عمل کی سزا اور جزا پائے گا۔ یہاں سورہ قصص مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ یہ 29ویں جو ترتیب مصحف ہے 29ویں نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے 85 نمبر ہے اس کا۔ اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں قرآن نے متوجہ کیا کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی کڑی کڑی آزمائشیں ہوئی اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا انہیں، اور ابتلا سے گزرنے کے بعد سچے مومن اور جھوٹے کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو آپ کے ماں باپ ہیں نا ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، گناہ میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ حدیث میں آیا کہ کسی بھی ایسے مسئلے میں مخلوق خواہ کوئی بھی ہو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ پھر آیت نمبر 14 سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سالہ تبلیغی زندگی اور ان کی قوم پر عذاب کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 16 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بے بس بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قوم نے کہا اسے قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ یہ پیچھے تفسیر میں گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 26 سے لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر دوبارہ ہوا کہ ہم نے انہیں نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کی انتہائی سرکشی کا ذکر کہ وہ غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے اور ڈاکے ڈالتے تھے، اور انتہا یہ ہو گئی کہ کھلے عام بندوں سے بے حیائی کے کام کرتے ہوئے اور لوط علیہ السلام سے نزول عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ یعنی یہ ان کی سرکشی کی انتہا تھی۔ ان آیات میں بتایا کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو بچایا، اور قوم کے ساتھ قوم کی برائیوں کو پسند کرنے والی ان کی بیوی سمیت ساری بستی کو ہلاک کر دیا۔ پھر مدین کی سرزمین پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی جو ان کی قوم ہے اس قوم کی سرکشی کا ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی تکذیب کے جرم میں ان کی قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ قرآن نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ اہل مکہ، تم اپنے تجارتی سفر کے دوران شیطان کے بہکاوے میں آنے کے والے عاد و سمود کی بستیوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو۔ یہ لوگ سمجھدار ہونے کے باوجود شیطان کے نرغے میں آ گئے اور راہ راست سے ہٹ گئے۔ آیت نمبر 38 سے قرآن نے بتایا کہ ان میں سے بعض سرکش قوموں پر ہم نے پتھر برسائے، بعض کو چنگاڑ نے پکڑ لیا، بعض کو زمین کے اندر دسا دیا، بعض کو سمندر میں غرق کروا دیا۔ فرمایا کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں نا، ان کے عقائد کے بودے پن کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، اور سب سے کمزور جو گھر ہے نا وہ مکڑی کا گھر ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے، لیکن صرف اہل عقل جو ہیں وہ ہی اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ آگے چل کے فرمایا 21ویں پارے میں کہ اس پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ کا حکم، اور یہ کہ نماز کی جملہ فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی معیار پر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نبی امی تھے، یعنی آپ نے رسمی طور پر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے
اور نہ ہی پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں سے کوئی خزانہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے، کوئی خزانہ، کوئی ذخیرہ یا کوئی دفینہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، ان کے ہاتھ آ گیا ہے تو انہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو کہا ان کے لیے ہم نے یہ جو نشانی ہے، ان کے لیے ہم نے یہ معجزہ جو ہے وہ دکھانا تھا۔ اور پھر یہاں پر شرح صحیح مسلم شریف علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جلد 5 اور تفسیر تبیان القرآن جلد 4 میں قوی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ بعد میں معجزے کے طور پر آپ سے لکھنا پڑھنا ثابت ہوا۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اور کتنے ہی جانور وہ ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور تم بھی یعنی اے انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کر لو نا، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، اسباب کا اختیار کر سکتے ہو تم، لیکن رزاق حقیقی کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا رازق ہے، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ رزق کی کشادگی کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے۔ مثلا کافروں کو اگر رزق کا کشادہ دیا ہوا ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی وہ مقبول ہیں، ہاں اس کو رزق و کشادگی کو اپنا معیار فضیلت نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ فیصلے کیے ہیں کس کو رزق وافر دینا ہے۔ قارون کو دیا تو قارون نافرمان بن گیا، اور ادھر جو اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیارے تھے، وہ ان کے پاس اتنا وافر نہیں تھا۔ تو کہا کہ یہ معیار ایسا نہیں کہ فضیلت کا معیار ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وافر دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ قرآن کے تفسیر کو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔